السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا حسبتم گمان کیا تم نے ان تدخلوا الجنہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما حالانکہ ابھی تک نہیں یعلم اللہ جانا اللہ نے الذین جنہوں نے جاہدوا جہاد کیا منکم تم میں سے ویعلم اور تاکہ وہ جان لے الصابرین صبر کرنے والوں کو ولقد اور البتہ تحقیق سے تم تھے تمنو تمنون الموتا تم تمنا کرتے تھے موت کی من قبل اس سے پہلے ان تلقوہ کہ تم ملو اس سے فقط پس تحقیق رأیتموہم دیکھ لیا تم نے اسے وانتم اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے وما محمد اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر ایک رسول قد تحقیق کے ساتھ خلط گزر چکے من قبل ہی ان سے پہلے اور رسول کئی رسول افاماتا کیا پھر اگر وہ مر جائے او قتلا یا وہ قتل کر دی جائے انقلبتم پلٹ جاؤ گے تم علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر ومن ینقلب اور جو کوئی پلٹ جائے گا علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر فلن تو ہرگز نہیں یضر اللہ وہ نقصان دے گا اللہ کو شیئن کچھ بھی وسیجزی اللہ ان قریب بدلہ دے گا اللہ الشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ اللہ جل شان فرما رہے ہیں کیا تم لوگ گمان کرتے ہو کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تمہارا کوئی امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ جل شان تمہارا امتحان لے گا کہ اللہ نے جو تم پر حکم لازمی کیے ہیں وہ تم پورا کرتے ہو، یا جو تجھے جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کو اپنی نفس کی نافرمانی کی وجہ سے، اپنی منمانی کی وجہ سے ان کا آپ پیروکار بن کر، شیطان کا پیروکار بن کر، نفس کا پیروکار بن کر اس کی مطابق چلتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرو گے، یا اللہ کے لیے قربانیاں دو گے؟ اللہ نے جو تمہیں حکم دی ہے کہ اس وقت اپنی یہ قربانی دے دو، تجھے مال دیا ہے تو مال سے حج ادا کرو، مال سے زکوٰۃ ادا کرو، غریبوں کا خیال رکھو، یا تمہیں جو کچھ کمی ہے آپ کے پاس تو تم اس پر صبر کرتے ہو یا ویسی ہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ تو دنیا میں اگر تو آپ کو غزوہ بدر میں کامیابی مل گئی پہلی ہی فرصت میں، غزوہ احد میں اگر عارضی نقصان مل گیا تو کیا نقصان نہیں ملے گا؟ یہ نقصان تو اللہ جل شانہ نے دنیا کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس نقصان میں بھی، یہاں کی غم میں بھی، تکلیف میں بھی مومنوں کی کامیابی ہے۔ یہاں کی خوشی میں اگر کامیابی ہے تو تب کامیابی ہے جب شکر ادا کرو گے، اور یہاں کی غم میں بھی کامیابی ہے، کامیابی تب ہے جب صبر کرو گے۔ لہٰذا خوشی میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے وہ بھی ناکام ہیں، غم میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے وہ بھی ناکام ہیں۔ تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یعلم اللہ، حالانکہ ابھی تک نہیں جانچا اللہ نے، الذین جاہدوا منکم کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے، کون اپنی جہد کرتا ہے، اپنی کوششیں کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہو جائے، ویعلم الصابرین اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور البتہ تحقیق سے تم تمنا کرتے تھے موت کی۔ جب غزوہ بدر ہوئی تو اس میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شرکت نہیں کی تھی، تو وہ بہت بڑے ارمان کرتے تھے، رویا کرتے تھے کہ کاش دشمن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ تو اللہ جل شان فرما رہے تھے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ کہ البتہ تحقیق تم تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم ملو اس سے، فقد رأیتموہ تو پس تحقیق دیکھ لیا تم نے اسے، وانتم تنظرون حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ وما محمد الا رسول اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کے ایک رسول ہیں۔ اچھا، غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے، انہوں نے یہ افواہ پھیلائی، تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ چونکہ عشاق تھے، عاشق کی موت کا خبر سن کر، شہید ہونے کا خبر سن کر ہمت واسطہ ہو گئے، ہمت کمزور پڑ گئی۔
تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ وفات پا جائے، رحلت کر دے اس دنیا سے، یا شہید ہو جائے میدان میں، کیا تم لوگ انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں پر واپس ہو جاؤ گے، یعنی تم مرتد ہو جاؤ گے؟ نہیں۔ تو اس آیت مبارک میں اللہ جل شانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر دی ہے، اور تمہیں ایک سمپل دکھایا بھی گیا غزوہ احد میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کی کانوں میں پڑ گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو وہ حالت اللہ نے اس میں یہ حکمت رکھی ہوئی تھی کہ مومنین پر واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح باقی انبیاء نے اس دنیا سے رحلت کر دی ہے، وفات ہو گئے، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں گے۔ جیسے وہ برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برزخ کی زندگی گزاریں گے، آخرت کی زندگی وہ گزاریں گے۔ یہ دنیا زندگی ہم سب کی، سب انسانوں کی، چاہے وہ فرمان بردار ہے، چاہے وہ نافرمان ہے، سب چرند پرند جو بھی سانس لینے والے ہیں، جو بھی زندہ مخلوقات ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ انسان اور جنات سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے یا نہیں، یعنی زندگی سب کی ختم ہوگی۔ پھر آخرت میں نعمتیں ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ملاقات کے لیے جائیں گے، اللہ کے ہاں جائیں گے، ہم سب بھی جائیں گے، اللہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، ہم سب بھی کھڑے ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور لہٰذا اگر ایسی بات آ جائے تو ہمت نہیں ہارنا ہے۔ تو یہاں پر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب حقیقی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمایا، تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حالات کو قابو کیا۔ وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ بھی بیان کریں گے۔ وہ شاق تھے نا، عاشق تھے، اللہ کے رسول کے عاشق تھے، تو اللہ جل شانہ نے اس کو پہلے سے ہی تسلی دی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول۔ افَإِن مَاتَ، اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے، اور قتل انقلبتم، یا وہ قتل کر دی جائے، شہید کر دی جائے، انقلبتم تو پلٹ جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تبغی موت آ جائے گی، جو دنیاوی زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو کیا تم لوگ، یا وہ شہید ہو جائے تو تم لوگ اپنی ایڑیوں پر واپس ہو جاؤ گے؟ یعنی تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ اگر تم وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر کوئی پلٹ جائے اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کی ہرگز کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا، اپنا نقصان کرے گا، اس لیے کہ عبادت وہ اللہ کی جاتی ہے، کسی بھی رسول کی نہیں کی جاتی۔ ہاں، اللہ کے حکم کے مطابق رسولوں کی تابعداری کی جاتی ہے، اس کی طریقوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ، اور ان قریب دے گا اللہ بدلہ الشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ اللہ جل شانہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں۔